اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں، میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا اعمال جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے غارت کر دیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو انجام دیا ہوگا، یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر خیرات و زکوٰۃ بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے، ایسا انسان ہوگا اس کی ساری کوششیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اس بات کا بھی حکم دیا کہ برائیوں سے بچا جائے، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اسلام نے، شریعت نے جہاں پر امر بالمعروف کا حکم دیا، وہیں پر ونہی عن المنکر کا بھی حکم دیا۔ شریعت نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ہماری روش یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کی جستجو ہمارے اندر ہے، نیکیوں کی تڑپ ہمارے اندر ہے، نیکیوں کے طلبگار ہم اور آپ ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو ہے ان کے نامہ اعمال سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی نیکیاں جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک گھڑا ہو، پانی کو اسٹور کرنے والا گھڑا جس کے اندر پانی کو رکھا جاتا ہے، ایک گھڑے کا مالک اس گھڑے کے اندر پانی کو رکھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ رات میں ہم پانی کو رکھیں گے اور صبح کے وقت ہم اس سے ٹھنڈا پانی جو ہے پئیں گے، لیکن وہ گھڑے کا مالک اس گھڑے کو چیک نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس گھڑے کے اندر لیکیج تو نہیں ہے، کہیں اس گھڑے کے اندر ایسا چھید تو نہیں ہے جس سے وہ پانی جو ہم نے رات کے ٹائم رکھا ہے کہیں وہ پانی جو ہے رات بھر میں بوند بوند قطرہ قطرہ کہیں اس گھڑے سے نکل نہ جائے۔ اگر گھڑے کا مالک اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اندر پانی نہیں رکھے گا اور اس گھڑے کے اندر چھید ہونے کے باوجود، اس گھڑے کے اندر لیکیج ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر پانی کو رکھے گا تو یہ بات طے ہے کہ وہ صبح کے وقت پانی کو نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ اس لیکیج کی وجہ سے اس گھڑے کے اندر جو ہے چھوٹے سے چھید کی وجہ سے
وہ پانی جو ہے سارا کا سارا پانی جو ہے اس گھڑے سے باہر نکل جائے گا۔ یہی مثال انسانوں کی زندگیوں کے اندر ہے۔ ایک انسان نیک عمل تو کرتا ہے، ایک آدمی نیک عمل تو کرتا ہے، نیکی کے کاموں کو تو کرتا ہے، لیکن وہ آدمی اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں کہیں نیک عمل کے ساتھ ساتھ کہیں ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا کل قیامت کے دن جو آدمی یہ سوچے گا کہ میں نے تو دنیا کے اندر صوم و صلاۃ کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، میں نے تو دنیا کے اندر زکوٰۃ، حج اور عمرے جیسے کام کو میں نے انجام دیا ہے، میرے لیے قیامت کے دن ایک بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ لیکن وہ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کا پورا جو ہے نامہ اعمال جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی موجود نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ وجہ یہ ہے، ریجن یہ ہے کہ ایک انسان نیکی تو کرتا ہے اور نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اگر جیسے گھڑے والا آدمی، گھڑے کا مالک جو ہے، اگر پانی کو پینا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس گھڑے کے اندر جو لیکیج ہے اس کو بند کرنا ہوگا، اس کے بعد اس گھڑے کے اندر پانی اسٹور ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ آدمی اس گھڑے سے پانی کو پی سکتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسانوں کی زندگی کی ہے کہ اگر ایک آدمی نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، برائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے، میں نے تو دنیا کے اندر نیکی کے انبار لگائے ہوئے ہیں، میں نے تو نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا، دنیا کے اندر اس بات پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نیکی کے ساتھ ساتھ کہیں برائی کے کاموں کو تو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اگر نیکی کے ساتھ ساتھ ہم نے برائیوں کو نہیں چھوڑا، اگر نیکی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے غلط کاموں کے ارتکاب کو نہیں روکا، تو کل قیامت کے دن نہ تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو سکتی ہے، اور اگر نیکیاں نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوگی تو ہم کل قیامت کے دن کامیابیوں کے لسٹ میں نہیں آ سکتے ہیں، اور جب ہم کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیں جنت جو ہے اور جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسٹور کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہم برائیوں کے ساتھ ساتھ غلط کاموں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ اب نیکیوں کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں اسٹور کرنے کے لیے ایک انسان کو کون سا حربہ اپنانا ہوگا، کون سے عمل کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے ایک انسان کو کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ایک انسان کو یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہی ایک انسان کسی نیک عمل کو کرے گا، جیسے ہی ایک آدمی نیک عمل کو کرے گا، اس کے اندر سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلی سوچ یہ آنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس عمل کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی چیز نیکی کرنے کے بعد ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار عالم میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ یہی چیز جو ہے لبے لباب ہے ایک انسان کے لیے کہ جیسے ہی ایک آدمی نیکی کے کاموں کو کرے گا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، قبولیت کی دعا کرے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جب دنیا کے اندر کوئی ایمان والا، جب دنیا کے اندر کوئی مومن، جب دنیا کے اندر کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اسے اس بات کا جو ہے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، کہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ الی ربهم، ایک آدمی جیسے ہی صدقات و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی خیرات کو کرتا ہے، ایک آدمی کے دل میں یہ ڈر اور یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر کمیوں کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، اس لیے ایک آدمی ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جو نیک عمل کر رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر جو نیکی کے کاموں کو کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے اور اسی کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملنا ہے۔ اگر آج ہم نے جو نیکیاں کی ہے، اگر آج ہم نے جو نیک عمل دنیا کے اندر کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری نیک عمل کو اگر ٹھکرا دے، اس سارے کی ساری نیک عمل کو اگر جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دے، اگر رد کر دے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں کامیابی نہیں لگ سکتی ہے، ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دور کے اندر جب کوئی بھی آدمی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تو ڈرتا اس بات سے کہ کہیں میرے اعمال میں کمیوں کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو رد نہ کر دے اور کہیں قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حج جیسے فریضے کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے کے بعد ڈرا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مومن ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ اور اس کی شان نزول کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جب ایک آدمی نیک عمل کو کر لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب نیک عمل کر لیتا ہے تو ایک آدمی کے اوپر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے، تاکہ اس کا عمل جو ہے شرف قبولیت تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جو ہے شرف قبولیت بخش دے۔ تو یہ چیز ہے جو ایک انسان نیکی کرتا ہے ان نیکیوں کو بچا سکتا ہے،
जो आदमी नेकी करता है दुनिया के अंदर, नेक काम को अंजाम देता है दुनिया के अंदर, ये वो अमल है, ये वो काम है जिसको कर लेने के बाद एक आदमी अपने नेकियों को सुरक्षित कर सकता है, अपने नेकियों को जो है अपने नामा अमाल में जमा कर सकता है। ये हर एक अपना करके मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है आप लोगों के सामने, इसके ज़िम्न में जो मौजू मैंने इंतखाब किया है, नेकियों को बर्बाद कर देने वाले अमाल कौन कौन से हैं। यानी हर वो काम, हर वो अमल जो नेकियों को खा जाता है, जो नेकियों को गारत कर देता है, जो नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है, जो नामा अमाल से नेकियों को मिटा करके रख देता है, वो कौन सा अमल है जिसको कर लेने के बाद एक आदमी का नामा अमाल जो है पूरा हैक हो सकता है। जो अमल जो है उसके नामा अमाल को पूरा हैक कर सकता है, यानी उसके नामा अमाल से सारी की सारी नेकियों को उड़ा सकता है। जैसे नेट बैंकिंग वाले बैंक से पैसे को उड़ा देता है, इसी तरह उस कामों के इर्तिकाब की वजह से उसके नामा अमाल से उसकी नेकियों को उड़ा जाएगा, उसकी नेकियों को उड़ा करके रख देगा। वो कौन से आमाल हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात को वाज़ेह किया है। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह कर रहा है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी इन लोगों को बता दीजिए, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ऐ नबी इन लोगों को बता दीजिए, क्या मैं उन चीजों के बारे में ना बता दूं, मैं उन लोगों के बारे में ना बता दूं जिसका अमाल जो है कल क़यामत के दिन जो है गारत कर दिया जाएगा, उसके नामे अमाल को जो है उसकी नामे अमाल से नेकियों को खत्म कर दिया जाएगा। बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। और ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने दुनिया के अंदर नेकी के कामों को अंजाम दिया होगा। ये लोग वो लोग होंगे जिसने दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ी होगी, जिसने दुनिया के अंदर खैरात और ज़कात भी किया होगा, जिसने दुनिया के अंदर जो है सौम व सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारी होगी, जिसने इस दुनिया के अंदर हज और उम्रे भी किए होंगे। ऐसा इंसान होगा, इसकी सारी की सारी कोशिशें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो है रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। और ये कौन लोग होंगे जिसके नामे अमाल से उसकी नेकियों को खत्म कर दिया जाएगा, उसके नामे अमाल से उसकी नेकियों को बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी नेकियों को खारिज कर दिया जाएगा, उसकी नेकियों को गारत कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे इरशाद फरमा रहा है, ये वो लोग होंगे जो कल क़यामत के दिन जिसके नामे अमाल से नेकियों को गारत कर दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का दुनिया के अंदर इनकार किया करते हैं। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतें उसके पास आ जाने के बावजूद भी एक इंसान हट धर्म की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पर अमल करने से इनकार कर देता है। आज तो लोगों के सामने आयत करीमा पेश की जाती है, आयत करीमा के माने और तफासिर को पेश किया जाता है, लेकिन एक आदमी है समझने के लिए तैयारी नहीं है। एक इंसान है, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे इंसान मौजूद है जो आयत करीमा उनके सामने पेश किया जाता है और आयत करीमा के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करता है, हजार बहाने बनाता है। इसका माना ये है, इसका मफहूम ये है, उल्टे सीधे माने और मफहूम को बयान करके लोगों को गुमराह करने का काम किया करता है। याद रखो, इस तरह के कामों को जो अंजाम देते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में बयान कर रहा है, इन कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही। और ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से इनकार कर रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के मुलाकात से भी इनकार करेंगे, यानी क़यामत के दिन से भी इनकार करेंगे। यानी एक इंसान हश्र और नशर के ऊपर भी ईमान नहीं रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की आयतों से आयतों को इनकार करने का नतीजा ये होगा कि उसके नामे अमाल में जितनी नेकियां हैं, उसके नामे अमाल में जितने भी नेक अमल है, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों के इनकार
کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دے گا. اور جب جیسے ہی ایک آدمی قیامت کا انکار کرے گا, جیسے ہی ایک آدمی حشر و نشر کا انکار کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دے گا, اس کی سارے نام اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یہ سب سے پہلی چیز کہ اگر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دے گا, اور جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اس کے بھی نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دے گا. تو یہ پہلی چیز ہے آیت کریمہ کا انکار اور قیامت کا انکار. آیت کریمہ کا انکار اور قیامت کا انکار, اس کے کرنے سے ایک انسان کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر دیا جائے گا, اس کے نام اعمال کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. دوسری چیز شرک ہے. اگر ایک آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال اور اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. جو آدمی شرک کر لیتا ہے, شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے. آج اہل حدیثوں کے اوپر جو ہے جملے کسے جاتے ہیں, طنز کسے جاتے ہیں, اور اہل حدیث علماء کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے شرک کو ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ تو قبر میں جا کر کے منتیں ماننے کو شرک قرار دے دیتا ہے, یہ تو قبر کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کو شرک قرار دے دیتا ہے, یہ تو جو ہے غیر اللہ کی قسمیں کھانے کو شرک قرار دے دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اہل الحدیث اگر شرک سے انکار کرتا ہے اور شرک کے اوپر اگر جو ہے تقاریر کیا کرتا ہے تو ریزن یہی ہے کہ شرک, اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا پورا نام اعمال جو ہے, اس کے نیک عمل جو ہے وہ پورا کا پورا نیک عمل غارت کر دیا جاتا ہے, اس کا نیک عمل جو ہے تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث عالم جو ہے شرک کے اوپر زور دیتے ہیں اور آدمی کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, آج تو تعویذ لٹکانا عام ہو چکا ہے. اگر تعویذ اور گنڈے پلیتے کے اوپر اگر بولا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کو جو ہے تکلیف محسوس ہو جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا عمل برباد ہو رہا ہے, آپ کی نیکی برباد ہو رہی ہے, اور آپ کا عمل جو ہے نام اعمال جو ہے نیکیوں سے خالی ہو رہا ہے. اگر آپ شرک کے کاموں کو ارتکاب کر رہے ہیں, اگر آپ شرک جیسے غلیظ اور شرک جیسے دلدل کے اندر اگر آپ پھنس رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عمل برباد ہو رہا ہے, آپ کی نیکی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ شرک جو ہے کتنا بڑا ظلم ہے, یہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے, اس کا اندازہ سورہ انعام سے آپ لگائیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا ہے, رسولوں کا تذکرہ کیا ہے, اور تقریباً 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک لمبی ایک صفحے کی پوری آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انبیاء کو ایک جگہ جو ہے اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے رسول جو ہے اگر شرک کرتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو برباد کر دیتے. یہ انبیاء کی حالت ہے. انبیاء اور رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے, اگر یہ لوگ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے, اگر یہ لوگ بھی گنڈے اور پلیتے کرتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو برباد کر دیتے. میرے عزیز ساتھیوں, شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی حج کر کے بھی آتا ہے تو اس کے حج کو جو ہے ٹھکرا دیا جائے گا. اگر ایک انسان کا عقیدہ شرکیہ ہے, اگر ایک آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے تو وہ زندگی بھر نماز پڑھے گا لیکن اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے جو ہے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کرنے کی وجہ سے اور اس شرکی عقیدے کی وجہ سے ایک آدمی نیک عمل کر کے پوری زندگی گزار دے گا لیکن اس کے نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا, الٹے اس کے جو پہلے کے نیک عمل ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا شرکیہ عقیدے کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے. یہ تو انبیاء اور رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا
لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا وقار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے آخری نبی، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، اگر آپ بھی اے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو وقت دور نہیں تھا کہ میں آپ کے عمل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، میں آپ کے عمل کو بھی غارت کر دیتا۔ اگر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کے کام کو انجام دیتا تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی غارت کر دیا جاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کا معاملہ ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے جس کو ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے چلتے پھرتے ایک انسان آدمی اپنے گھروں کے اندر جو ہے سیکنڈ میں شرک کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ شرکیہ عقیدے والے انسان کی کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کے نام اعمال یعنی اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ریاکاری۔ ریاکاری یعنی جو انسان دکھانے کے لیے، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ ریاکاری یہ معاشرے اور سماج کے اندر یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دجال کا جو فتنہ ہے، اگر اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر دکھاوے والی عمل کو قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے ایک آدمی کے سامنے آ کر کے ایک انسان کو فتنے میں ڈالے گا، لیکن ایک آدمی کے دل کے اندر یہ ریاکاری جب گھس جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ حج کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ آدمی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے کو رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ آدمی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ فتنہ جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں اگر مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن باقی کے ٹائم میں وہ نظر ہی نہیں آتی، نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، اپنے مہمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ ریاکاری ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو جان بوجھ کر کے جو ہے نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ جو ہے، یہ دو طرح کے لوگ جو ہے ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کر لینے کے بعد اور جس عمل میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو یہ عمل کھا جاتی ہے اور اس کے نام اعمال کو خالی کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ریاکاری کے تعلق سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایک آدمی اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے صوم و صلات کے پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی انسان کے لیے یہ وہی نمازی ہے جس کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔
ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو تیار رہنا، آپ کا نماز، آپ کا عمل بھی برباد ہوگا، آپ کی نیکی بھی غارت کر دی جائے گی اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، آپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ تیسرا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اندر اگر یہ عمل پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال اور اس کے عمل کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو نمازی کی مثال ہوگی، یہ تو زکوٰۃ اور حج اور عمرے کرنے کی مثال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 شخص کو لایا جائے گا، 3 شخص کو بلایا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں شہید ہوا ہوگا۔ ریاکاری کا کتنا سخت انجام ہے اور ریاکاری ایک انسان کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس سے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ کل قیامت کے دن اس انسان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے سوال کرے گا، اس شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر طاقت دیا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر قوت دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پہلوان بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ہٹا کٹا نوجوان بنایا تھا، بتا تو نے اپنی اس طاقت کو، اپنی اس قوت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر، میں نے تو آپ کی دین کو بلند کرنے کی خاطر پروردگار عالم میں نے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اپنے آپ کو شہید کروا دیا تھا۔ پروردگار عالم میں نے اپنی جان کا نذرانہ اس دین کی سربلندی کی خاطر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو نے اپنی جان کی قربانی میرے دین کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تو نے اپنی جو ہے طاقتوری کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے میدان جنگ کے اندر گیا تھا کہ دنیا والے انسان مجھے طاقتور کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے پہلوان کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے جنگجو کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے ون مین آرمی کہیں گے، اس لیے میں نے جنگ کے اندر جا رہا ہوں اور تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے ون مین آرمی کہلوانے کے لیے تو نے میدان میں جا کر کے اپنی جان کو دیا تھا۔ جا، تیری شہید ہو جانے کے بعد، تیرا اس دنیا سے آ جانے کے بعد دنیا کے لوگوں نے تجھے طاقتور بھی کہا، تجھے ون مین آرمی بھی کہا، تجھے دنیا کے اندر لوگوں نے جو ہے قوت اور طاقت والا پہلوان بھی گردانا گیا۔ دنیا کے اندر تم نے جس چیز کو چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ شہید کے عمل کو بھی جو ہے برباد کر دیا جائے گا، شہید کے نیکی کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اگر ریاکاری اگر کسی کے دل کے اندر ہے، اگر ریاکاری کسی آدمی کے دل کے اندر ہے تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، یعنی ایک غنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی، اس مالدار آدمی سے پوچھے گا، اس مالدار شخص سے سوال کرے گا، اے آدمی بتا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت عطا کیا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مالدار بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، تمہارے پاس دولتوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، تمہارے پاس دولتوں کی ریل پیل تھی، بتا تو نے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا اور تم نے میرے دین کے لیے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو اپنی دولتوں کو آپ کی دین کی خاطر، آپ کی سربلندی کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر میں نے تو اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لٹا دیا، میں نے تو اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے دین کی سربلندی کی خاطر نہیں، تو نے میری رضا جوئی کی خاطر نہیں، میری خوشنودی کی خاطر نہیں، بلکہ تو نے
میرے راہ میں اپنے دولتوں کو اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا والے انسان تجھے مالدار سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے غنی سمجھے۔ تو نے اسی لیے اپنے دولتوں کو لٹایا ہے، تو نے اسی لیے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو خرچ کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے کہے گا کہ جا، دنیا کے اندر تو نے جس چیز کو چاہا تھا، دنیا کے اندر تجھے مالدار بھی تصور کیا گیا، دنیا کے اندر تجھے سخی بھی کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے جو ہے غنی بھی کہا گیا، اور تم نے دنیا کے اندر جو چیز چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ تمہارے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اس کے اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نکار دے گا اور قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ ریزن یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے ایک انسان اگر دولت کو خرچ کرتا ہے، ریاکاری اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کے اگر میدان کارزار میں جا کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک آدمی جو ہے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کو بھی شریک کر لیا، انسانوں کو دیکھنے کے لیے شریک کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ انسان شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاکاری کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہوتی ہے اور میں ڈرتا ہوں اس فتنے سے، امت محمدیہ کے اوپر یہ فتنہ آئے گا کہ ریاکاری میں امت محمدیہ اتنے آگے نکل جائیں گے کہ ہر وہ عمل، ہر نیک عمل جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چار چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جس کو کر لینے کے بعد ایک انسان کا عمل برباد ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز آیت کریمہ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار، اور دوسری چیز قیامت کا انکار، اور تیسری چیز جو ہے شرک کرنا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریاکاری کرنا۔ ریاکاری اگر ایک انسان کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عملوں کو برباد کر دینے والے، یعنی نیکیوں کو برباد کر دینے والے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔